اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا پہنچی ہے آپ کو خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ اللہ، یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 24 ہے، جس میں قانون و مکافات کے عمل کی سچائی کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال فرما رہے ہیں، حل کیا عطا کا آئیے آپ کے پاس، پہنچی آپ کے پاس حدیث و خبر ضیف ابراہیم المکرمین۔ ضیف مہمان کو کہتے ہیں، مکرم عزت وال۔ اے پیارے حبیب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان ان کے پاس آئے تھے، ان کی خبر آپ کے پاس پہنچی۔ اس داخل علیہ، جب وہ آپ کے پاس آئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے سلام پیش کیے۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا۔ قوم منکرو، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی دل میں سوچا کہ یہ انجان لوگ لگ رہے ہیں، یعنی یہ لوگ پہلے دیکھے ہوئے نہیں، اصل میں یہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ اور لب لباب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ لوگوں کو غلط راستے سے ہٹانے کے لیے اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے برائی چھڑوا کر نیک بنانے کے لیے انسانوں کو اللہ پاک اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پوری محنت سے، پورے اخلاص سے، پوری ہمدردی سے سمجھاتے ہیں، پھر بھی بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، بعض پوری کی پوری قوموں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ اصل میں ان کے ساتھ یہاں قوم لوط تھی، دوسرے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کے یعنی ایک اور نبی تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دوسرے علاقے میں جو تشریف فرما تھے، ان کی قوم یہ لوطی تھی، وہ بد کردار تھے۔ سمجھانے کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہ آئی، تو ان پر عذاب نازل فرمانے کے لیے یہ فرشتے تشریف لائے۔ تو جب آپ کے پاس آئے، آپ نے دعا سلام بھی فرمائی
اور دل میں یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ بڑے یعنی عجیب قسم کے یعنی انجانے لوگ ہیں، کبھی دیکھے نہیں یہاں۔ فراغ الی اہلی، آپ جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ گئے۔ آپ نے جا کر ایک موٹا تازہ بچڑا پکڑا اپنی حویلی میں سے، اس کو ذبح کیا، جلدی جلدی اس کا گوشت بنایا بھی اور پھر بھونا اور کھانا تیار کر کے ان کے سامنے لا کر مہمانوں کے رکھ دیا۔ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ آپ کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ جب مہمان آتا تو آپ کھانا کھاتے، اس کے ساتھ مل کر کھاتے۔ کئی دفعہ ناغہ فرما دیتے کہ آج کوئی مہمان نہیں آیا۔ بڑے مہمان نواز تھے، اور مہمان نوازی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، اور آپ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ یہاں تک فرمایا کہ جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، وہ مہمان کی تعظیم کیا کرے، مہمان کی عزت یعنی خاطر تواضع، ادب بھی کرے اس کا اور خاطر تواضع بھی کرے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ تعلیم بھی تھی، اور خود بھی ان کا اس پر بڑا عمل تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بچڑا، اس کا گوشت بھون کر لے آئے، فقربہ الیہم، اور ان کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ قال الا تاکلون، آپ نے تعجب سے پوچھا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ آپ نے ان کے سامنے لا کے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، بس دل ہی دل میں ان سے آپ خوف کرنے لگے۔ یہاں مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو کیفیت ہے نا، اس کی دو وجہ لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس علاقے کا دستور یہ تھا کہ مہمان جب آتا، کھانا پیش کیا جاتا، اگر تو وہ کھانا شروع کر دیتا تو میزبان سمجھتا کہ ہاں یہ اچھی نیت سے آیا ہے، لیکن اگر وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیتا تو اس کا مطلب یہی سمجھا جاتا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک یہ وجہ سے آپ کے دل میں جو ایک تھوڑا سا خوف پیدا ہوا، ایک یہ وجہ تھی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وجہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ انسان تو نہیں، یہ تو فرشتے ہیں، فرشتے تو نہیں کھانا کھاتے، یہ تو فرشتے ہیں۔ لیکن خوف اس لیے پیدا ہوا کہ فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا ہے تو وہ عذاب لے کر ہی آتا ہے۔ جب انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے تو وہ اللہ کا عذاب لے کر آتا ہے۔ اس بات سے آپ کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ یہ آج خیر نہیں، کہ کس پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے عرض کی کہ آپ خوف نہ کریں۔ بشروہ بغلام علیم، آپ نے ان فرشتوں نے بشارت دی آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، صاحب علم بیٹے کی بشارت دے دی انہوں نے۔ کہ سب سے پہلی تو بات ہے، انہوں نے دو کام کرنے تھے، آئے تھے دوسری قوم کو عذاب دینے کے لیے، اور یہاں آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک صاحب علم بیٹا عطا فرمانا ہے، اس کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ بات تھوڑی سی لمبی ہے، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، بشرط زندگی انشاءاللہ تعالی کل یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے احکام سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔